السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، رائٹس بردرز یہ وہ دو سائیکل میکینکس تھے جنہوں نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنایا، فرسٹ فلائٹ، اور یہ صرف 125 سال پہلے کی بات ہے جو رائٹس بردرز کی وجہ سے ممکن ہوا، اور یہ 1903 میں کیا تھا انہوں نے، اور آج تقریباً 119 سال گزرے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں پر شیئر کروں کہ جب یہ دو بھائی ذاتی طور پر اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، یعنی کہ ہوائی جہاز کے فرسٹ فلائٹ پر جو ہے نا یہ کام کر رہے تھے، تب سمیول لینگلے نامی ایک شخص بھی اسی پروجیکٹ پر یا سیم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، مگر اس کے پاس دنیا کے بیسٹ ہیومن ریسورسز تھے، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ویل ایجوکیٹڈ لیبر اور امپلائیز تھے، اور سب سے بڑی بات کہ گورنمنٹ سپورٹ تھی اسے، مگر وہ اس پروجیکٹ میں فیل ہو گیا تھا، ناکام ہو گیا تھا، اور رائٹس بردرز کامیاب ہو گئے۔ اور ان دو بھائیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور لوگ ان پر ہنستے تھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محض معمولی سائیکل میکینکس تھے جن کے پاس تعلیم نہیں تھی، جن کے پاس کوئی جو ہے نا ہیومن ریسورسز نہیں تھے، جو گمنام تھے، مطلب گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی، جو کہیں دور کسی گاؤں میں بیٹھ کر یہ تجربہ کر رہے تھے یا اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، جن کے پاس میڈیا نہیں تھا، جن کے پاس گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی۔ تو سمیول لینگلے اور رائٹس بردرز میں ان کے پاس مطلب دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا۔ ایک کے پاس سب کچھ تھا، بیسٹ ریسورسز تھے، جبکہ دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف محض ایک سائیکل میکینکس تھے۔ تو رائٹس بردرز کے پاس ایسا کیا تھا کہ سب ان کو جانتے، آج ان کو سب جانتے ہیں، جبکہ سمیول لینگلے جس کے پاس سب کچھ تھا اور پھر بھی آج کی تاریخ میں وہ گمنام ہے۔ تو رائٹس بردرز کے پاس صرف ایک چیز تھی، وائی۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کیا کام ہے اور کیسے کر رہے ہیں، اس سے بھی بیٹر کویسچن یہ بنتا ہے کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں، وائی کیا ہے اس کا۔ جب تک مطلب آپ کا وائی کیا ہے یا اس کا وائی کیا ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، آپ خود کنونسڈ نہیں ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں اس کے پیچھے یہ بہت بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو لکھ لیں آپ کچھ تب تک حاصل نہیں کر سکتے یا کچھ اچیو نہیں کر سکتے یا کچھ سکسیس اچیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس آپ کے وائی کا آنسر نہیں ہوگا یا آپ کے پاس آپ کے وائی کا ایک اسٹرانگ آنسر نہیں ہوگا۔ تو وائی کے کئی نام ہو سکتے ہیں یا وائی کے کئی آنسرس ہو سکتے ہیں، جواب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیشن ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ میرا پیشن ہے، یا پھر انٹینشن ہو سکتا ہے کہ یہ میری نیت ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ کرنا ہے، کلیئرٹی ہے، ویژن، کوئی بھی نام دے دیں آپ۔ اور جو وائی ہے یہ اتنی پاورفل یا پھر اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ ہیومن ریسورسز، میڈیا، گورنمنٹ، پیسہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ دو ان پڑھ سائیکل میکینکس، رائٹس بردرز، صرف وائی کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ ایک مثال کی مدد سے سمجھاتی ہوں کہ ایک بندہ ہے جو 1,00,000 روپے کمانا چاہتا ہے، اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں کمانا چاہتے ہو 1,00,000 روپے، آپ کا وائی کیا ہے اس 1,00,000 روپے کمانے کے پیچھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 روپے پہلے سے موجود ہے میرے پاس، ایک اور مطلب 1,00,000 اور آ جائے گا تو یہ لاکھ روپیہ مل کر جو ہے نا ایک جوڑی بن جائے گی۔ پہلے 1,00,000 اکیلا تھا، جب دوسرا لاکھ آئے گا تو 2,00,000 ہو جائیں گے۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ بس ایک کو جو ہے نا ڈبل کرنا ہے، یا ایک کو ڈبل کر کے 2,00,000 کرنا ہے، اب 1,00,000 کو 2,00,000 کر دینا ہے، بس اس کا وائی یہ ہے۔ ایک اور بندہ ہے یا بندی کہہ لیں کہ جو 1,00,000 روپیہ کمانا چاہتی ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں کمانا چاہتی ہو، واٹ از یور وائی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میری بچی بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ہے، اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، اگر نہیں ہوا تو وہ مر جائے گی۔ تو ٹارگٹ دونوں کا ایک ہی ہے، مطلب 1,00,000 روپیہ دونوں نے کمانا ہے، لیکن دونوں کا وائی کا جواب دونوں کا مختلف ہے، ڈفرینس یہاں پر آ گیا۔
تو وہ کچھ بھی کر کے کما لے گی، کیونکہ بچی کی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے۔ جبکہ جو بندہ ہے نا وہ بہت معمولی اور تھوڑی سی کوشش کرے گا، کیونکہ آلریڈی تو اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، لیکن اب اسے جو ہے نا 1 لاکھ کی جوڑی بنانی ہے، تو اس کے پاس جو سیکنڈ ریزن ہے وائی کا، یا دوبارہ سے 1 لاکھ روپے کمانے کا جو ایک ریزن ہے، وائی جو ہے اس کا وہ بہت ہی کمزور ہے یا ویک ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ اتنی کوشش نہیں کرے گا، کہ دل و جان سے محنت نہیں کرے گا ٹو اچیو 1 لاکھ روپیز۔ تو ویورز، اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ اس سوال سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یا ضروری یہ ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کیوں کرنے کا جواب نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا باقی سب چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ آپ کے پاس کتنی ہی تعلیم کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنے ہی ریسورسز اور وسائل کیوں نہ ہو، آپ کچھ بڑا اچیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس وائی نہ ہو، اور وائی کا ریزن اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے۔ اب ایک اور اہم چیز جو وائی کے بعد آتی ہے وہ ہے ہاؤ، اور اس کے بعد جو آتی ہے یا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے وٹ کی باری آتی ہے۔ تو یہ ایک ترتیب بن جائے گی، ہاؤ، وٹ اینڈ وائی، اور ان تینوں میں سب سے اہم چیز وائی ہے، جبکہ ہم ہمیشہ وٹ اور ہاؤ پر تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ہم وائی کو بھول جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ریسورسز ہونے کے باوجود، سب چیزیں ہونے کے باوجود ہم سکسیس اچیو نہیں کر پاتے، کیونکہ وائی اسٹرانگ نہیں ہے نا۔ ناکام ہونے کی ہزار وجوہات بنا دیتے ہیں، یونیورسٹی ٹھیک نہیں تھی، ٹیچرز اچھے نہیں ملے تھے، سلیبس اچھا نہیں تھا، یا کورس یا آؤٹ لائن اچھا نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے، یا پھر کسی نے ہیلپ نہیں کی، کسی نے بازو نہیں پکڑا، باپ نہیں تھا تو کسی نے مدد نہیں کی، یا ماں نہیں تھی تو دوسری نے جو ہے نا کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا۔ ساری دنیا کو الزام دے دیجئے، سب کچھ آپ دوسروں پر ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، تو اگر آپ کے اندر سے یہ وش ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو اچیو سم تھنگ، تو اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہونی چاہیے، یا ایک ہی وجہ کافی ہے، اور وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرا والد دنیا میں نہیں ہے، لیکن میری کامیابی کا میسج اس دنیا میں اس تک جائے گا کہ اس کا بچہ ایک کامیاب انسان بن گیا ہے، یا اس کی بچی ایک نیک اور ہمدرد انسان بن گئی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے پاس وجہ یہ ہو، یا اس کے وائی کی وجہ یہ ہو کہ میری ماں نے مجھے کتنی غربت میں پالا ہے، میری ماں نے مجھے کتنی اسٹرگل میں مجھے پالا ہے، کتنی محنت کر کے پالا ہے، تو میں کچھ نہ کچھ اچیو کر کے دکھاؤں گی۔ پھر اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ میں جو ہے نا اس کے فیس پر خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، تو میں بہت کچھ اچیو کروں گی، اور جب میں ایک پوزیشن یا ایک سٹیٹس تک پہنچ جاؤں گی، تو اوبویسلی میری ماں بھی خوش ہو جائے گی۔ پھر اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، اور جب میں وہ خوشی دیکھوں گی تو آئی فیل سیٹسفیکشن۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کسی کے پاس وائی کی وجہ یہ ہو کہ اگر میں اپنے گاؤں سے اٹھ کر محنت کر کے کسی مقام تک پہنچتی ہوں، تو اس گاؤں کے جو بچے ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ کہاں سے کوئی آیا ہے یا آئی ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ کہاں جا رہی ہے یا کہاں جا رہا ہوں، یہ میٹر کرتا ہے۔ پھر سب اپنی بچیوں کو یا بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں گے، اور ممکن ہے کہ کسی کے پاس وجہ یہ ہو یا اس کے وائی کی وجہ یہ ہو کہ زندگی مجھے ایک بار ملی ہے اور یہ تو ختم ہو جانی ہے، کیوں نہ اسے جی کے جیے۔ یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، جب وہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی تو کن کاموں میں لگائی، میں نے تجھے ریسورسز دیے تھے، بیسٹ ریسورسز دیے تھے، کیسے استعمال کیے، میں نے تجھے طاقت دی تھی، تجھے امپاورڈ کیا تھا تو کس کس کی مدد کی، میں نے تجھے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، علم دیا تھا، اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلی لائی ہو، اور کیا کیا اچیو کیا ہے، اور اس کے بعد کس کس کی مدد کی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک بھی وجہ ہے اور آپ کا وائی اسٹرانگ ہے، تو وہ ایک ہی وجہ کافی ہے کچھ بننے کے لیے، کچھ کر کے دکھانے کے لیے۔ تو فائنلی پتہ یہ چلا کہ کامیاب ہونے کے لیے سینکڑوں وجوہات نہیں چاہیے، بہت سی وجوہات نہیں چاہیے، بس ایک ہی وجہ کافی ہے ٹو اچیو سکسیس،
to fulfill your dreams. So only one reason is enough to follow your heart. A single reason is enough to walk on your victory track, to achieve your targets, your aims, your objectives. So you have to do nothing difficult or hard. Just only find out the answer of your why. मुझे ये सक्सेस क्यों चाहिए? मैं इकोनॉमिक्स ही क्यों पढ़ना चाहती हूँ? मैं डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हूँ? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मज़ीद क्यों रिसर्च करना चाहती हूँ? मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहती हूँ? वाई? सिर्फ एक वजह ही काफ़ी है आपकी सक्सेस के लिए। तो आप खोजो, ज़रा ढूंढो, आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पार्क होगा। और वो स्पार्क क्या है कि दुनिया में आए, पैदा हो गए और एक दिन मर जाना है। ज़िंदगी तो ये नहीं है ना। जब एक लम्हे में सोचते हो कि मैं सब में हूँ मगर सब जैसा नहीं हूँ या सब जैसी नहीं हूँ, तब आपकी किस्मत की गाड़ी एक अलग ट्रैक पर दौड़ने लगती है। आपकी ज़िंदगी की कहानी में आप ख़ुद कुछ दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लिखने जा रहे होते हैं, जिसको फिर तारीख़ याद रखती है और दुनिया पढ़ती है। आई एम लकी, इस फीलिंग और इस एहसास को ज़रा महसूस करें कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें कहाँ से कहाँ उठाया और कहाँ तक पहुँचा दिया। सोचें कि ये मैसेज जो मैं शेयर कर रही हूँ ये आप तक ही क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में वाई का जवाब ढूंढो, ख़ुद को बदलो, अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दो, एक नया मकसद दो। वाई का जवाब ढूंढो ताकि आपकी ज़िंदगी बेमकसद ना हो, कि आपकी ज़िंदगी ज़ाया ना जाए, आपके वजूद से या आपके होने से, आपकी एग्जिस्टेंस से किसी को फ़ायदा हो, किसी के लिए अंधेरों में आप रोशनी बनो। तो किसी का वाई अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी भी हो सकता है या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ये जाने कि आपने ख़ुद को कितना समझा। तो अगर आपको ये पता चला कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मुझे ख़ुद को जानकर ये समझ आई कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है टू इम्प्रूव सोसाइटी, टू इम्प्रूव फैमिली, टू इनकरेज और टू चेंज द सर्कमस्टांसेस, और जो हालात हैं वो अपनी फैमिली के हालात को चेंज करना। तो अपने इर्द गिर्द आसानियाँ पैदा करें, अच्छाई फैलाएं। ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने मोहल्ले में आसानियाँ पैदा करें। अच्छाई और मोहब्बत जो है ना एक परफ्यूम की तरह होती है, अगर आप इसे ज़िंदा रखेंगे तो ये ख़ुद ब खुद फैलती चली जाएगी। तो कामयाबी की मुख्तसर डेफिनेशन अगर मैं करूं तो वो ये है कि जिसका हाथ आज नीचे यानी फैला हुआ है या सवाली बना हुआ है और दूसरा हाथ देने वाला है, तो कामयाबी ये है कि कल को जो हाथ आज मांग रहा है, कल को वो हाथ नीचे ना हो, कल को वो हाथ देने वाले हाथों में शामिल हो, मतलब वो हाथ ऊपर वाला हाथ बने। तो दिस इज़ द ट्रू विक्ट्री इन सोसाइटी कि आप मेहनत करें और जब आप किसी स्टेटस और मुकाम पर पहुँचें तो फिर आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों का बाजू पकड़ें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप ये सोचकर उनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि जो डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी थी वो दोबारा कोई और अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में रिपीट ना करे। तो आज जो हमें हेल्प मिल रही है और जो जहाँ है उन्हें कोई मदद मिल रही है किसी न किसी शक्ल में, तो मैं दुआ करती हूँ कल को आप और मैं किसी न किसी फॉर्म में किसी दूसरे की मदद कर रहे हूँ, और वो कुछ भी हो सकती है। और अगर कुछ भी नहीं है तो मुश्किल वक्त में आपके अच्छे अल्फाज भी किसी की हिम्मत और हौसला बन सकते हैं। तो आप नीयत को साफ़ करें, मंजिल खुद आसान हो जाएगी। तो फिर सोचें कि कैसे आपने जो है ना अपनी कोई शनाख्त और पहचान बनानी है। सोचें कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो कुछ बड़ा और अच्छा करके जाऊँगी इंशाल्लाह, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अगर ये वाई आज और अभी नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आप अपने अपने वाई के आंसर को तलाश करें और कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं या चाहती हैं तो क्यों करना चाहते हैं। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो व्यूअर्स नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ویڈیو کو لائک شیئر اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے، ہمیں سپورٹ کریں، ویورز خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش رہیں گے تو اس کا اثر آٹومیٹکلی آپ پر بھی پڑے گا اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔